کہ وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے جب تک نماز میں، اور نہ دائیں طرف تھوکے اس لیے کہ وہاں فرشتہ ہے، اپنے بائیں طرف تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور پھر اس کو دفن کر دے۔ یہ جب جگہ ہے جب کچی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہو انسان، تو بعض دفعہ تھوکنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے موقع تو لیفٹ سائڈ پہ نماز میں تھوکے گا اور اس کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے گا، چھوڑے گا نہیں اگلے کو زیارت کروانے کے لیے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کریں آپ۔ اچھا چلیں چلو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ پھر شفا نہ ملی آپ کو اور آپ کا انتقال ہو گیا، اس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، جب نبی کی قبر پہ حرام ہے تو باقی کون بزرگ ہے پھر؟ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ جی وصالحیہم مساجد، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، نہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس عمل سے روکتا ہوں۔ آپ کو یہ خوف تھا کہ میری قبر میں لوگ عقیدت میں کوئی سجدہ گاہ نہ بنا دے، لیکن صحابہ نے کیسا عمل کیا ہے، دیکھو ایسا زبردست، ایسے توحید پر قائم رہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد چار دیواری کھڑی کی ہے تو وہ اس میں نہیں بنائی، انہوں نے چار دیواری نہیں تھی، 6 دیواری تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ چار دیواری اس کی مشابہت بیت اللہ سے ہو جاتی ہے، لوگ طواف نہ شروع کر دیں کہیں، اس کا اتنا خیال کیا گیا۔ چلو بھائی، اور ہمارے یہاں دیکھو قبروں پہ مسٹنڈے بن کے مراقبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں والے، عجیب عجیب قسم کے فضول مسٹنڈے بنا ہوا بیٹھا ہوگا، قبر سے مردے سے کنیکشن ملا رہا ہوگا، کہتے ہیں فلاں سے بھی ثابت ہے، بھائی فلاں کو چھوڑ دو، اس نے کیا کیا اس کو ان سے ان کا بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے ہم پوچھتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کیوں کر رہے ہو یہاں پہ، نکلو یہاں سے۔ چلو مجھ سے مراقبے میں کنیکشن ملاؤ، دیکھو کیا نکلتا ہے، مردے سے کیوں ملا رہے ہو؟ جب زندہ بزرگ موجود ہیں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، تو ہمارے سامنے بیٹھ کے کنیکشن ملاؤ، آپ کے سارے درجات سلوک کے 17-18 مناظر انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے طے ہو جائیں۔ فیض میرا ثابت ہے، جب اتنے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، آپ کو کچھ شک ہے میرے بزرگوں نے؟ شک نہیں کرنا، دیکھو تعلیم پہ شک، اس میں تو شک کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ چلو، تو جب بھی کسی کو قبر پہ جانا ہے نا فیض حاصل کرنے کے لیے، تو احقر کی خدمت میں لے آؤ، وہ والا فیض جو ظاہر ہے جو شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا قبرستان زیارت کرنا آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یہ والا فیض تو جائز ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ والا فیض جو مسٹنڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قبروں پہ۔ چلو جی، اس کو طبیعت سے فیض ملے گا انشاءاللہ، ہمارے پاس آ کے لیڈ دوں گا اس کو، لیڈ باقاعدہ۔ چلیں کنیکشن کیا بس چھوڑ دیں، میں نے کہا کوئی بڑے بزرگ جو کرتے رہے ان کو چھوڑ دیں آپ، میں آج کی بات کر رہا ہوں اپنی بات، وہ والا فیض نہیں ہے۔ چلیں ابے ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ختم، دیٹس آل۔ نہیں کوئی اشارہ، کوئی ایک صحابی بتاؤ کوئی قبر کے قریب بیٹھ کے مراقبہ کیا اس نے؟ بس چھوڑو یار، ابھی تم لوگ پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ، یار چھوڑو، بس کرو نا، ہر چیز نہیں الٹی سیدھی کرنے کی کوشش میں رہا کرو۔ ایک چیز شرک کا دروازہ ہے، ایک چیز نے قبر پرستی کو فروغ دے دیا، بالفرض وہ فی نفسہ ہوتا بھی ہو تو بھی اس کی شریعت کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ادھر تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ چار دیواری نہ ہو کہ لوگ قبلہ نہ سمجھ لیں اس کو، حالانکہ توحید پرست لوگ تھے۔ ادھر تو ایک درخت کو کاٹا جا رہا ہے کہ کہیں لوگ بیت رضوان کے نام پہ اس کو کہیں وہ نہ متبرک نہ شروع کر دیں، اور وہ قبر پرستی جس کے شریعت شروع سے مخالفت کرتی رہی ہے، اس میں آپ مسٹنڈے بن کے مراقبہ کر رہے ہو یار بیٹھ کے، لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو آپ بیٹھ کے؟ چھوڑ دو، قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ فیض ملے نہ ملے، وہ جو کچھ شرک کا دروازہ وہاں سے پھیلے گا، تو کسی بڑے بزرگ نے کیا اس کی تعویل کر لو، بھائی اللہ والے تھے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اگر تو براہ راست مردے سے مانگا ہے
اس کو متصرف مختار سمجھ کے وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا. لیکن اگر از قبیل کرامت ہے, کچھ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ کر لے گا, تو بھی بدعت کا بہرحال ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, شرک کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے یہ, سمجھتا ہے. تو یہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں. تو بس جو غلطی ہوئی ہے, جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو آپ کہہ لو غلطی ہو گئی. بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں, لیکن آپ فتویٰ نہیں دو اس کے جائز ہونے پر, بالکل جائز نہیں ہے یہ. شریعت پہ چلو, سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو, 5 ٹائم نماز پڑھو, اشراق پڑھو, تہجد پڑھو, روزے رکھو, پیر جمعرات کا رکھ لو, نہیں رکھتے تو جو جس دن موقع ملتا ہے اس دن روزہ رکھ لو, اللہ اللہ کر لیا کرو, صبح شام کی تسبیحات کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, 4 شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, بس یہ فیض ہمارے لیے کافی ہے. مزید کسی فیض کی ہمیں ضرورت نہیں. بھائی جو نیک لوگ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تعویل کی جاتی ہے, یہ شریعت سے ثابت ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں میں تصوف کے مراتب کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ان مراتب کا. کیا مطلب, کیا حاصل ہے کسی کو, چپ رہو نا آپ. ہاں, کسی شخص کو حاصل ہے تو وہ اپنی جیب میں رکھے, ختم. نہیں, رد کا مطلب ہم رد کریں گے, کسی کو کرنے نہیں دیں گے ہم اپنے سامنے, یہ عمل نہیں کرنا. بس کسی کو ہے تو وہ ہوگا, وہ جانے, اللہ جانے, اللہ کا معاملہ ہے, اس کا معاملہ ہے. ہم اس کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں جو آج کل لوگوں نے ایک سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے, پرانے لوگوں کی کتابوں سے عیب تلاش کر کر کے ان پہ رد کرنا. یہ تو سیٹ اپ ہی شریعت کے خلاف ہے. ہم تو آپ کو منع کریں گے, آپ کو اجازت نہیں ہے. ہم تصوف کے قائل ہیں. اب وہ حضرت کو کسی نے خط لکھا, میں 16ویں منزل پر پہنچ گیا ہوں, 17ویں پر آپ پہنچا دیں. حضرت فرمایا انسان کا بچہ بن جائے, ادھر آگے نماز روزہ پڑھ لو. حضرت نے یہ نہیں کہا جو 17ویں پہ پہنچے ہوئے وہ دائرہ اسلام سے خارج یا وہ گمراہ, کچھ بھی نہیں کہا. بھائی تو انسان کا بچہ بن, تو چھوڑ دے وہ کیا 17واں 18واں 19واں 20واں فضول. اللہ اللہ کر, کوئی دل سے اللہ اللہ کی آوازیں نہیں آتی کسی کے, زبان سے اللہ اللہ پہ ثواب ملتا ہے. نیچے سے اللہ اللہ کی آوازیں دور حدیث میں بیٹھتے طلبہ کیا نیچے کیا پڑھ رہے ہوتے, ذکر کر رہے ہوتے ہیں. دور حدیث کے اوپر بیٹھتے ہیں یہ آج کل. چلو یار, چلو سبق لو. دیکھو زاہد بھائی, ہر بدعت کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے کیا کر دیا جا کے یار, ہر بدعت کی بنیاد. تصوف کا مطلب یہ کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہو کے اپنی اصلاح کراؤ کہ حضرت میرے اندر حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت, حب جا, بڑا بننے کا شوق, یہ چیزیں آ گئی ہیں, یہ ختم کرائیں میری, اور گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے. بس اس کا نام ہے تصوف. جو شیخ یہ کام کر دے وہ کامل بزرگ ہے, جو یہ کام نہ کرے منازل میں بٹھا کے گھماتا رہے آپ کو, وہ ٹائم ضائع کیا اس شیخ نے بھی, اپنا بھی, آپ کا بھی. جی چلے بھائی یار, کہاں چلا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ. یہ بتا دیا نا, اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو, اس کے قبرستان مت بناؤ, نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے. چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. یہ مدینہ میں تھا. یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قبلے کی طرف رخ کیا, آج تک وہ اسی رخ پر ہے. اور آج فلکیات سے پتہ چلا کہ بالکل سیدھا کہاں ہے, قبلے کی طرف ہے. تو اس دور میں تو فلکیات کا علم نبی جانتے نہیں تھے اور صحابہ بھی نہیں جانتے تھے, لیکن کیسے زبردست قبلے کا تعین کیا کہ نہیں کیا. تو یہ بھی معجزہ ہے. اور اس دور میں جتنی مسجدیں صحابہ نے بنائی ہیں وہ تو خیر فلکیات کے علم کی وجہ سے بنائی ہیں, وہ بھی سارے بیت اللہ کی طرف ہیں جو اب تک موجود ہیں. لیکن مسجد نبی کا بیت اللہ کی طرف ہونا بہرحال یہ معجزہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ کھڑے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہی آئی اور ایک دم نماز میں رخ چینج کر دیا. وہاں تو کوئی نہ کسی نے کیلکولیشن کی نہ کچھ بھی, ایک دم رخ کہاں کیا ہے, مسجد نبی کی طرف, اور اسی پر نشان بنا کے مسجد نبی بنائی, یعنی اسی رخ پہ بنائی گئی ہے. چلیں. حضرت